بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ آج ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی ویڈیو لیک ہوئی، میرے پاس بھی آئی، آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی، اور وہ ویڈیو ہے 2018 کے سینٹ کے الیکشن سے پہلے خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ نقد پیسہ لے رہے ہیں اپنا ووٹ بیچنے کے لیے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی نئی خبر تو نہیں ہے، ہم تو پچھلے 20-25 سال 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ووٹ خریدے جاتے ہیں، اس کے اندر ضمیر کی بولی لگتی بھی ہے اور ضمیر بیچے بھی جاتے ہیں۔ لیکن سچی بات ہے، جب آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے وہ ایک منظر کہ ایسے کیش نقد پیسے کی ڈھیری لگی ہوئی اور اس طریقے سے وہ اٹھا کے اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں اور پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو کسی بھی شخص کے لیے جس میں تھوڑا سا بھی ضمیر باقی ہو تو دل دہلا دینے والی ایک چیز ہے دیکھنے کے لیے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آج ایک دفعہ پھر ضروری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیوں سینٹ کے الیکشن کے اندر ہم تبدیلی کی جو تجویز ہے حکومت نے دی ہے وہ کیوں دی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، اور خاص طور پہ ابھی آرڈیننس بھی جو پاس کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی سوال پوچھے جا رہے تھے کہ وہ کیوں کیا گیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی جمہوریت کے لیے جمہوریت کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہے کسی ٹینک سے، کسی توپ خانے سے نہیں آتی ہے، وہ بندوقوں سے نہیں آتی ہے۔ جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام یہ سمجھیں کہ یہ نظام ہماری بہتری کے لیے ہے، اور جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پارلیمان ہے مجموعی طور پر، اس کی اخلاقی قوت ہی اس کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسا قدم جس سے لوگ جو پارلیمان میں منتخب ہو کے آ رہے ہیں اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو شفاف بنایا جائے اور قوم کو یہ نظر آئے کہ یہ لوگ جو منتخب ہو کر نمائندے ہمارے چن کے جا رہے ہیں، چاہے وہ براہ راست قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں ہو یا بلا واسطہ وہ سینٹ کے الیکشن کے اندر وہ منتخب ہو کے جا رہے ہو، کیونکہ سینٹ بھی جو ہے وہ قانون سازی سینٹ بھی کرتی ہے، سارے ملک کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں معاشرے کے اندر ان کی عزت ہو، تکریم ہو، لوگ ان کو یہ دل سے سمجھتے ہو کہ وہاں ان کا اخلاقی جواز ہے اس قانون سازی کا، اور کل جو مجھے کہا جائے گا، جس قانون کو مجھ پہ اطلاق کیا جائے گا، اس قانون کو بنانے کا ان کا حق بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں جیسے سینیٹر شبلی فراز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ حکومتوں کا حصہ بھی بنتے ہیں، وہ کابینہ کے اندر بھی آتے ہیں اور وہ بڑے بڑے قوم کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اور کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ خبر نہیں ہے، یہ آپ چھانگا مانگا سے سلسلہ جو شروع ہوا تھا، آپ تحریک انصاف کی کوئی بات سننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صرف جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے اپنے بیانات سن لیں کہ ماضی کے اندر سینٹ کے الیکشنز کے اندر کیا ہوتا رہا، اور یہی وجہ تھی، یہی ضمیر کی بولی لگنا، یہی بکرا منڈی لگنا باقاعدہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کی، اور ووٹ خریدے بیچے جا رہے ہیں، اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت شاید پاکستان میں نہیں تھے، شاید باہر بیٹھے ہوئے تھے، بہتر جمہوری اقدار جو ہے ان کو نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا چارٹر اور ڈیموکریسی کے اندر کہ ہم جو ہے سینٹ کا بالکل شفاف الیکشن ہوگا، اور اس کے اندر یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک غیر شفاف طریقے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہم ختم کر دیں گے، اور اس کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہیں ان کے بھی دستخط ہے، نواز شریف صاحب کے بھی دستخط ہے، اور ان سب لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد ابھی یہ جو پچھلے سال سینٹ کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے لیڈرز کی تقاریر، کل میں دیکھ رہا تھا ایس این اقبال صاحب کی سپیچ میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن اگلے سینٹ کے جو ہوں گے وہ شفاف طریقے سے کیے جائیں گے، وہ چاہے شو آف ہینڈز ہو، لسٹ سے ہو، جو بھی شفاف طریقہ ہے اس سے کیے جائیں گے۔ اور بڑا گلہ تھا پی ڈی ایم کو، اور وہ گلہ جو ہے بار بار اس کا اظہار کیا گیا، سینٹ کے الیکشن کے لحاظ سے بھی کیا گیا، بلوچستان کی حکومت بدلنے کے لحاظ سے بھی کیا گیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب وقت آیا، بیان بازی کا نہیں، جب وقت آیا حقیقی معنی کے اندر اس
اصولی موقف کو حقیقت میں بدلنے کا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قوم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، اور صرف ہمارا ملک نہیں ہے، اور بھی ممالک کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جرم اور سیاست اور جمہوریت جڑ جاتے ہیں۔ لوگ غلط پیسہ بنا کر الیکشن جیتے ہیں، اور سینٹ کے اندر تو کہنا چاہیے خریدتے ہیں، ہر ایک نہیں لیکن ایسے لوگ بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ سارا پیسہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں پھر انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، اور اس کمائی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن بھی ہے۔ اور یہ اسمبلی جو ہے اس لحاظ سے سینٹ میں، اس اسمبلیوں کے اندر جو 2018 سے 23 والی جو اسمبلی ہے، اس میں وہ لوگ جن کو اپنا ضمیر بیچنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک نہیں 2 سینٹ کے الیکشن ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اور میں آپ کو جہاں پہ جو ہمارے صحابی بیٹھے ہوئے ان کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پہلے خبر پہنچی ہوگی، ریٹ لگنے شروع ہو گئے، اس الیکشن کے بھی ریٹ لگنے شروع ہو گئے۔ اب اس صورتحال کو کہ جو جرم کے ساتھ جڑ گیا ہے، پہلے کالا پیسہ بنا کر آؤ، پھر خریدو، سینٹ کے اندر سیٹ لے کے وہاں پر پہنچ جاؤ، اور پھر وہاں سے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے مزید پیسہ کماؤ، اس کو توڑنے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار جو ہے وہ یہ جو اس وقت ترمیم جس کی تجویز کی گئی ہے، اور جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک شفاف طریقے سے جتنی سیٹس کسی بھی پارٹی کی بنتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت کی ہو، ان کو پورا حق ہے، اتنے لوگ وہ منتخب کریں، اور جس کو بھی وہ نامنیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ منتخب ہو کر آئیں۔ ظاہر ہے اگر میں اس کو کھیل کہوں، ایک گھنونا کھیل ہے، لیکن اس گھنونے کھیل کے اندر حکومت کے پاس تو بہت ہتھیار ہو سکتے ہیں، اور یہ جو آج کل دعوے کر رہے ہیں نا کہ وہ حکومت جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے، تو میں نے ابھی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا، ابھی فیٹف کے اندر دسمبر میں کیا ہوا، یہ اتنی جو چیخیں نکل رہی تھی یہ کدھر سے آ رہی تھی؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ مشترکہ ہاؤس کے اندر جس وقت ووٹنگ کی باری آئی فیٹف بلز کے اوپر، تو اکثریت تو اپوزیشن کی تھی، لیکن یہ اپنے ممبر پورے نہیں کر سکے۔ تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، یہ جس وقت ووٹنگ ہوگی اور یہ طریقہ کار اگر ہم نہ بدلتے تو شاید تحریک انصاف کی 1-2 سیٹیں 3 سیٹیں اور بھی نکل آتی، لیکن ہم یہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک عمران خان کا ایک یقین ہے، ان کا یہ سوچ جو ہے وہ سیاست سے نہیں، یہ تو ان کی کرکٹ کے وقت سے شروع ہوئی ہے۔ دنیا کی بہترین ٹیم کھیلنے کے لیے آ رہی ہے ویسٹ انڈیز، اور پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلا جائے گا، دنیا کی بہترین ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے، یہ سوچے بغیر کہ جیت جائیں گے ہار جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس وقت یہ ویڈیو سامنے آئی، کیا یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیسے دیے گئے؟ لیکن پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ پارٹی چیئرمین نے 20 ممبر اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے بعد ہماری حکومت رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ تحریک انصاف اس منشور کے اوپر الیکشن لڑ کے آئی ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے نظام کے لیے ہمارے پاس جتنا آئینی اختیار ہے ہم اس کو استعمال کریں گے، اسی لیے ہم اسمبلی میں بل بھی لے کے گئے۔ وہاں پر جو تماشا آپ نے دیکھا ساری قوم نے دیکھا، وہ تو لائیو تماشا ساری قوم دیکھ رہی تھی، کس بات پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر، ان کی دہاڑی بند ہونے والی ہے اگر سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہو جائیں گے۔ جو کروڑوں روپے کی اس وقت بولی لگ رہی ہے اور لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے کہ وہ کروڑوں روپے کمائیں گے اپنا ضمیر بیچ کر، کہ وہ موقع ان سے چھن جائے گا، کس بات پہ احتجاج کر رہے تھے؟ اسی طریقے سے ہم نے سپریم کورٹ کو بھی رجوع کیا، اور کیونکہ الیکشن شیڈیول، سینٹ کے الیکشن شیڈیول کا ٹائم قریب آتا جا رہا تھا، سپریم کورٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا ہے، اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آرڈیننس لے کے آیا جائے۔ ظاہر ہے آئین کی تشریح کرنا ثواب دید ہے سپریم کورٹ کی، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا حتمی ہوگا، لیکن ہمارا جو اپنے ووٹرز کے ساتھ ہمارا وعدہ تھا، جو ہمارا وعدہ قوم کے ساتھ تھا کہ حد الوسع آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں اس گھنونے کاروبار کو، جو میں بولتا ہوں کہ وہاں دیکھیں کہ کہاں بیٹھتے کہاں ہیں، اوپر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور کوٹھوں پہ تو جسم بکتے ہیں، یہاں ضمیر بیچے جاتے ہیں، اس کو بند کرنے کے لیے جو بھی تحریک انصاف کے پاس
حکومت کے پاس, ہماری جو کولیشن گورنمنٹ کے پاس جو بھی راستہ ہے, ہم نے وہ تمام راستے اختیار کیے ہیں. اب امید ہے کہ سپریم کورٹ یہ سب دیکھتے ہوئے, ان کو بھی حقیقت کا بھی پتہ ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں کیا ہوتا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ انہی کا استحقاق ہے. قانون وہ آئین بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے, تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. تھینک یو. یو ٹیک اوور. جی 2-3 کوشچن جی جی. سر یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہم آنا چاہ رہے ہیں, لیکن شفافیت کے ساتھ ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ ماضی میں ایک بات چلتی رہی ہے کہ لیڈر کھمبا بھی کھڑا کرے تو اس کو ووٹ دیا جائے. اگر کوئی ایسا امیدوار ہوتا ہے جس کو پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب پیراشوٹ سے آیا ہے یا اس کا حق نہیں تھا کہ اس کو غلط ٹکٹ دیا گیا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ووٹرز کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس پرسن کی ایبلٹی اور اس کی ڈیڈیکیشن اور اس کی جو باقی ساری صلاحیتیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ووٹ دیں, بلکہ اگر پارٹی نے اس کو ٹکٹ دے دیا تو اس کو باؤنڈ ہیں کہ وہ اس کو ٹکٹ اس کو ووٹ دیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پابند بنا دیا جائے؟ آپ آئین میں سے بہتر سمجھتے ہیں. آئین کے اندر جو ہے شک جس سے ممبرشپ ریووک ہوتی ہے اس صرف 2 شرائط ہیں, وہ یا پرائم منسٹر کا الیکشن اور نو کانفیڈنس موشن ہے, یا وہ بجٹ کا پاس کرنا ہے. اگر آپ کے ضمیر کی آواز ہے اور آپ پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچ کے نہیں کر رہے تو آپ کو کیا خرابی ہے؟ آپ کھڑے ہوں وہاں پہ ہاتھ کھڑا کر کے سارے پاکستان کے سامنے بتائیں. اسد عمر صاحب اور سینیٹر شبلی فراز صاحب, آپ دونوں سے ایک ادھوری کہانی کا جواب چاہیے. آپ نے ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی کا ابھی ایک ٹی وی فوٹیج کا ذکر کیا. مارچ 2018 میں پارلیمنٹ میں چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں, اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. آپ سے اس کہانی کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کی مذمت کرتے ہیں کہ اکثریت کو اقلیت میں سینٹ میں تبدیل کیا گیا تھا. تھینک یو سر. میں تو آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا, جو بھی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے کیا کہا تھا, وہ آزاد ہے, جس مرضی کو ووٹ ڈالنا چاہے وہ ضرور ڈالے. آئین اس کو, قانون نہیں روکتا. اور اگر آپ کے خیال میں یا کسی اور کے خیال میں کوئی بنیاد یہ بنی اس ووٹ کے بدلنے کی کہ جو آئین کے مترادف تھا یا جو اخلاقیات کے مترادف تھا, تو ہم اسی کا تو راستہ بند کرنے کی بات کریں نا بھائی. اور ایک سیکنڈ جی سر, آپ قوم کو کیوں نہیں بتا دیتے کہ سینٹ میں اکثریت کو اقلیت میں کس نے تبدیل کیا تھا, پارلیمنٹ میں آ کے کس نے شرط مارا تھا؟ سر میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ ممبرز نے ہی ووٹ ڈالے تھے نا, وہ مریخ سے تو مخلوق نہیں آئی تھی جس نے ووٹ ڈالے تھے. آپ آرڈیننس بھی لے آئے, سپریم کورٹ کا ریفرنس بھی ایکسرسائز کر لیا, پارلیمنٹ میں بھی آپ ریزولوشن آ رہے ہیں. بطور پولیٹیکل ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شو آف ہینڈ والے معاملے کو کرنے میں کارگر ثابت ہو جائے گی آپ کی تمام کوشش؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے کہ تحریک انصاف کتنی سینٹ کی نشستیں اپنے پولیٹیکل سینیریو کے کوٹا پہ کتنی ایکسپیکٹ کر رہی ہے پروونسز وجہ سے آپ کو کیلکولیشن کی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے جو اختیار میں تھا ہم نے وہ تمام کام کیے. ہم اسمبلی کے اندر بل بھی لے کے گئے, ہم آرڈیننس بھی لے کے آ گئے ہیں, ہم نے سپریم کورٹ کے پاس خود گئے, چل کے گئے ہیں, ہم نے ان سے بھی تشریح کرنے کو کہا ہے. آخری فیصلہ جو ہے ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ جو تشریح کرے گی اسی بنیاد کے اوپر ہوگا. جہاں تک آپ سیٹس کی بات کریں نا, جیسے میں کہہ رہا تھا, حکومتیں جو ہے ہم تو پولیٹیکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آگے پیچھے کر کے بہت کچھ نکلوا سکتے ہیں, رائٹ. ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 2 سیٹیں تحریک انصاف کی زیادہ آ جائیں. اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار جن کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے, وہ دوبارہ سے آپ کے اور ہمارے بچے جس کو ٹی وی دیکھیں تو ان کو ٹی وی دیکھ کے شرم سے ان کے سر نہ جھکیں کہ کس قسم کے ہم نے لوگ منتخب نمائندے بھیجے ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ سینٹ کے الیکشن کوئی آج تو اناؤنس نہیں ہوئے, اس مہینے میں تو اناؤنس ہوئے تھے, جب سے آپ اقتدار میں آئے تھے تب سے یہ کہتا کہ یہ الیکشن فلاں تاریخ کو فلاں سال میں ہونے ہیں. تو یہ اب ایک بحران جو پیدا ہوا ہے اور اپوزیشن کا یہ اعتراض ہے کہ اس قدر ایمرجنسی میں آپ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے, آپ آرڈیننس بھی آپ نے نافذ کر دیا, یہ پہلے سے یہ مشق شروع کیوں نہیں کی گئی؟ دوسری بات یہ بتائیے کہ اگر آپ آرڈیننس کے ذریعے یہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کروا لیتے ہیں تو کیا یہ راستہ نہیں کھل جائے گا کہ جب چاہے جو حکومت چاہے آرڈیننس پیش کرے اور آئین کو ترمیم کر لے؟ دیکھیں سپریم یہ آرڈیننس ایشو کرنا کسی بھی حکومت کا اختیار ہے
کیا وہ آرڈیننس جو ایشو کیا گیا ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہے؟ اس کا فیصلہ حکومت نہیں کرتی، سپریم کورٹ کرتی ہے. تو جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا ظاہر ہے وہ مقدم ہوگا اور وہی فیصلہ آخر ہوگا. دوسرا اس سے پہلے والا حصہ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ایمرجنسی. اچھا ذرا ایمرجنسی کی بات کر لیں. سر جی ہم بیٹھے اور میں اس کا حصہ تھا، جہانگیر ترین تھے، شاہ محمود قریشی تھے، عارف ادوی تھے. ہم نے مذاکرات کی 2014 میں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا انتخابی اصلاحات کا ایک ایجنڈا لے کر آتے تاکہ یہ ہر دفعہ جو ہے نا یہ ہنگامہ نہ ہو. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی، سینٹ کے الیکشن بھی ڈسکس کیے گئے اور اینڈ میں ایک معاہدہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جو حکومت وقت تھی اس نے وہ معاہدہ لیا اور انہوں نے ایسے دراز میں رکھ دیا. ایک بھی اس میں سے اقدام نہیں کیا گیا. جب 2018 کا الیکشن ہوا تو انہوں نے خود ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا. ہم نے اس وقت آفر کیا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، نظام میں کیا بہتری چاہتے ہیں. پھر پچھلے سال 2020 کے اندر ایک باقاعدہ انتخابی اصلاحات کا بل CCLC نے پاس کیا، کابینہ نے پاس کیا، وہ اسمبلی کے اندر اس وقت موجود ہے. جب دسمبر میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو ہم نے کہا آئے جی ہم بات چیت کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر انتخابی اصلاحات بھی ایک ہیں. انہوں نے کہا جناب سب سے پہلے آپ ہمیں NRO دیں گے، کیا وہ کہتے ہیں جی مشہور جو جس طرح مٹھائیاں ہوتی ہیں، تو وہ نیب آرڈیننس کی 37 کلازز میں سے 34 کے اندر آپ ترمیم کر دیں ورنہ ہم بات کرنے کے تیار نہیں ہیں. تو بھائی اب تو سینٹ کا الیکشن سر پہ آ گیا ہے، ہم کب تک انتظار کریں گے یہ سلسلہ؟ ہم تو ان سے 5 سال 6 سال سے بات کر رہے ہیں. آخری سوال کر لیں اس کوشچن تھینک یو. اچھا جی میں اب اجازت لیتا ہوں کیونکہ صرف یہ والا پارٹ میں نہیں کرتا. یہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ شبلی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے جس طرح ابھی آرڈیننس کا ذکر کیا ہے، یقیناً اپوزیشن اس کو ڈسکس کرے گی، اس کے اوپر آپ کا کیا عمل ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے یہ پیسوں کا ذکر کیا ہے، اس میں اگر آپ کے اپنے PTI کے اگر لوگ ہوں، اگر بیچ میں پائے گئے تو ان کے ساتھ کیا؟ سر 20 کو پہلے فارغ کر دیا تھا، اگر ابھی بھی کوئی نظر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی عمران خان اس کو بھی فارغ کر دیں گے. سلطان محمود خان وہ اس ویڈیو میں موجود ہے، تو کیا آپ؟ میں وہی تو بول رہا ہوں نا، جو بھی کسی پارٹی کو، ہم تو کبھی بولتے ہی نہیں نا کسی کو چھوڑ دو، جس نے بھی غلط کام کیا اس کو فارغ کر دیا ہے، بالکل فارغ کر دینا چاہیے. دوسرا سوال کیا تھا؟ دیکھیں آرڈیننس جو ہے اپوزیشن کے بیان سے مسترد نہیں ہوتا ہے. آرڈیننس کا آئین کے اندر ایک طریقہ کار وضع ہے. 120 دن حکومت کے پاس موجود ہے. اس 120 دن کے اندر ہم نے اسمبلی میں جا کے نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی سے اس بل کو، آرڈیننس کو پاس کروانا ہے اور اس کے بعد سینٹ سے اس کو پاس کروانا ہے. اور اگر کسی ایک ہاؤس میں منظور ہوتا ہے اور ایک میں نہیں ہوتا تو پھر جوائنٹ سیشن کے اندر اپروو کرانا ہے. تو وہ طریقہ کار اس کے اندر طے ہے. اپوزیشن ظاہر ہے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے گی جب بھی وہ ووٹ کے لیے آئے گا، لیکن آرڈیننس ان کی بیان دینے سے مسترد نہیں ہوتا. میں اجازت لوں گا جی.